حضرات، آج ربیع الاول کی ربیع الثانی کی 22 تاریخ ہے 1435، اور فروری کی بھی 22 تاریخ ہے 2014، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 24، 25 اور 26، 24، 25، 26 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز بھی وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، لہذا تم اور تمہارا پروردگار دونوں چلے جاؤ اور جا کر ان سے جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار نہیں رکھتا، لہذا تو ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سرزمین ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی، اب یہ لوگ اس علاقے میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا تم اس نافرمان قوم کی حالت پر افسوس نہ کرنا۔ حضرات، گزشتہ درس میں جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں اور جن کی تفسیر وہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یہاں سے تسلسل اس کا قائم ہوتا ہے۔ ایک آیت رہ گئی تھی گزشتہ درس میں، آخری آیت نمبر 23، اور اس سے اصل میں یہاں ربط قائم ہوگا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ پہلے تو اللہ نے اس قوم کو یاد دلایا کہ اللہ نے کیا کیا ان کو نعمتیں دی ہیں، اور خصوصی طور پر 2 نعمتوں کا ذکر کیا، اور شاید اس کا ریزن یہ تھا کہ اب اس کے بعد جو اللہ حکم دینا جا رہا تھا اس کا تعلق انہی 2 نعمتوں سے ہے۔ حکم یہ تھا کہ تم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، وہ سرزمین جس کو اللہ نے ارض مقدسہ کہا، مقدس سرزمین، اور اسے کچھ مفسرین نے کہا کہ اس کا یہ سرزمین شام ہے، کسی نے کہا اردن ہے، کسی نے کہا کہ یہ اس وقت جو بیت المقدس کا ایریا ہے فلسطین وہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پوری سرزمین ہو، آج اس کی تقسیم اس طرح ہوئی ہے، مگر ہے وہ علاقہ کہ جہاں پر بہت انبیاء آ چکے ہیں۔ تو ایک بات اور معلوم ہوئی
کہ وہ سرزمین کے جس کا تعلق اللہ کے نمائندوں سے ہو جائے اسے قرآن مقدس کہتا ہے۔ تو کسی چیز کا تقدس کس بات سے ہے؟ اب یہ لوگ داخل نہیں ہوئے اور پہلے ہی سے وہ ارض مقدسہ کس طرح ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے وہاں انبیاء آ چکے تھے۔ تو جہاں اللہ کے نمائندے آ جائیں وہ سرزمین مقدس ہو جاتی ہے، جہاں وہ زندہ موجود ہوں اور جہاں ان کی مقدس قبریں بن جائیں وہ زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے۔ اس مقدس سرزمین میں داخلے کے لیے چونکہ حکم دیا جا رہا تھا، تو دیکھیں خاص اسلوب قرآن کا، تربیتی اسلوب واقعات بیان کرنے میں بھی۔ اب ایک واقعہ ہے کہ ایک قوم کو اللہ نے حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس سے پہلے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کب یہ حکم دیا، اور اس کے بعد پھر ابھی آپ نے ترجمے میں سنا کہ انہوں نے داخلے سے انکار کیا، اور انکار بھی گستاخانہ انداز سے کیا، اور اللہ نے ان کو سزا دی کہ وہ 40 سال تک اسی میں در بدر پھرتے رہے، مارے مارے پھرتے رہے اسی ایک علاقے میں۔ تو یہ کب ہوا ایسا واقعہ؟ آپ یہ سوچیں کہ کب ہوا تو انسان کو حیرت ہوگی کہ ایسی قوم جس کو ابھی جناب موسیٰ فرعون سے بچا کر لا رہے ہیں اور فرعون جیسے دشمن کو غرق کر کے آ رہے ہیں، یعنی جس وقت دریائے نیل پار کیا ہے جناب موسیٰ نے اور فرعون غرق ہوا ہے، غرق ہوتے ہی دوسری طرف جس علاقے میں آئے اس دریا کو پار کر کے نجات پا کر اس جگہ اللہ کا یہ حکم آیا کہ اے لوگو تم یہاں مت ٹھہرو، ایک جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی جگہ رہنے کی نہیں ہے، تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جگہ بڑی مقدس جگہ ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم اس میں کیسے داخل ہوں، کون لوگ ہیں، کیا ہوگا؟ تو کچھ لوگوں کو بھیجا، ان میں جناب یوشع ابن نون اور کالب ابن یوفنا یا کالب ابن یوحنا، یہ دونوں لفظ لکھے ہیں مفسرین نے۔ یہ دو مؤمن اشخاص تھے جناب موسیٰ کی قوم کے، اور محترم لوگ تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو 12 تھے وہ 12 جن کا ذکر نقیب کی شکل میں کیا گیا تھا ان کو بھیجا گیا، لیکن وہ بہت زیادہ قرین عقل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ ان میں کچھ لوگوں نے نافرمانی کی۔ خیر ہم اس بحث میں اس وقت نہیں جاتے، لیکن مختصر یہ ہے کہ یہ دو کم سے کم یہ طے شدہ ہے کہ گئے تھے، اور انہوں نے اور باقی لوگوں نے آ کر جناب موسیٰ کو بتایا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اب چونکہ تفاسیر میں دیکھیں قرآن یا حدیث دونوں کا ایک کمال آج اپنے ذہن نشین رکھیں آپ، وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن بنیادی اصول پیش کرتا ہے، بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کسی بھی چیز کی، فارمولے دیتا ہے، اسی فارمولے کے بیس پر صاحبان عقل اور اولو الالباب جو ہیں وہ دیگر مسائل کو حل کر لیتے ہیں، اسی کا نام اجتہاد ہے اگر فقہ میں ہے، اور اگر عقائد کے تعلق سے ہے تو اسے تدبر اور تفکر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن بیسک اصول پیش کرتا ہے، اسی بنیاد پر قرآن نے جو واقعہ پیش کیا وہ بیسک ایک ضروری واقعہ تھا، جتنا ضروری ہے، جس کو پیش نہیں کیا اس ڈیٹیل کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی مفسرین اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا، کہاں سے آئے تھے، اس میں پھر حدیثوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حدیثوں میں بھی صرف اتنا ہی بیان کیا جاتا ہے کسی معصوم کی زبان سے، پیغمبر اسلام کی زبان سے یا امام کی زبان سے، ان کے بھی جو اقوال ہیں وہ بھی اصول پیش کرتے ہیں، ڈیٹیلز نہیں۔ تو ائمہ کا جو کلام ہے وہ بھی
قانون کی بنیاد ہے، پھر عمارتیں قائم کی جا سکتی ہیں زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے، تو اتنا ہی کہا جائے گا جتنا ضروری ہے۔ ابھی جو واقعات ہیں، یہ جو ڈیٹیل کہاں سے آئیں، تو کچھ ڈیٹیلز ایسی بھی ہیں کہ جنہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے۔ اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے کچھ ایسے واقعات کو پیش کیا ڈیٹیل سے۔ یہ ڈیٹیل ان کے پاس کہاں سے آئی؟ پیغمبر اسلام نے بیان کی؟ نہیں۔ ائمہ نے بیان کی؟ نہیں۔ پھر کہاں سے آئی؟ کہ چونکہ یہ واقعات ببلیکل واقعات ہیں، تو جو لوگ ببلیکل اسٹڈیز کے ایکسپرٹس تھے اور اسکالرز تھے، ان کی طرف انہوں نے رجوع کیا، یعنی یہود و نصارہ کے علماء۔ انہوں نے کہا بھئی ایسا کچھ واقعہ ہوا تھا؟ ہاں ہوا تھا۔ کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے اپنی ڈیٹیل ان کو دی۔ اس میں کچھ ایگزیجریشنز بھی ہیں، افراد و تفرید بھی ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو اس کو عقل اور فکر قبول نہیں کرتی، جس کی طرف ہم نے گزشتہ درس میں ہلکا سا اشارہ کیا تھا۔ مثلا اوج بن عنق کا واقعہ، اور کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، جو بھی تھا، لیکن آ کر جب بیان کیا کہ ابھی اوج نے ان 12 کے 12 کو اپنے ایک ہاتھ میں یا آستین میں رکھ لیا، اور اس آستین میں ایک پھل بھی تھا، اور وہ پھل خود اتنا بڑا تھا کہ اس میں 5 آدمی اس کے آدھے حصے میں، انار کے آدھے حصے میں، آدھا جب کاٹے انار تو اس میں 5 آدمی اندر آ سکتے ہیں انار میں۔ اب سوچیں کہ یہ سب چیزیں بیان کرنا، اب یہ چلو ٹھیک ہے، لوگ تو بڑے بڑے تھے، انار کیوں اتنے بڑے ہو گئے؟ یہ سب چیزیں جو ہے نا، اسلام سائنٹیفک ریلیجن ہے، اسلام عقل اور منطق کا ریلیجن ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی طاقتور ہوں، ذرا عام انسان سے زیادہ ان کا جسم قوی ہیکل ہو، وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اتنے طولانی تھے، اتنے بڑے تھے، اتنے لمبے تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ کہانیاں ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ تھے طاقتور، تھے مضبوط قسم کے لوگ اور جنگجو۔ انہیں جب پتہ چلا بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں جا سکتے یہاں، اور جائیں گے تو ان سے لڑنا پڑے گا، لڑیں گے نہیں۔ تو یہ بات کیوں کہی، کیوں انکار کیا؟ تو چند باتیں ذہن نشین رہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے پہلے سے ان کو متوجہ کیا کہ دیکھو تمہارے درمیان ہم نے انبیاء بھیجے، اس سے پہلے کی آیت ہے، اور تمہیں ہم نے ملوک بنایا، بادشاہ بنایا۔ اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ بادشاہ سے مراد یہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، حاکم، جس کے پاس طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ حکومت ہو، اور نسبت پوری قوم کی طرف ہو سکتی ہے اس کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جس کے پاس کچھ بھی، کوئی بھی ملکیت ہوتی تھی، اس ملکیت کے عنوان سے اس کو مالک اور ملک کہتے تھے۔ یعنی ایک وہ قوم کہ جو ایک زمانے تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہی، فرعون اور فرعونیوں نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا، اسے اچانک آزادی ملی، حریت ملی، تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم کو آزادی دی، اب تم خود مالک ہو اور مختار ہو، اپنا تم کو خود اختیار ہے، اپنے ڈیسیزنز تم خود لے سکتے ہو، اس وقت تو تم دوسروں کے تابع تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو ہم نے حکومت اور بادشاہت دی، لیکن اب تک جو تم کو ہم نے حکومت دی وہ ہم نے دی، اب ذرا تم بھی کچھ محنت کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ جو بات کی جو آیت آ رہی ہے کہ اب خدا کہہ رہا ہے کہ اب تم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم کیسے داخل ہو جائیں؟ کہا ہم نے تم کو بادشاہ بنایا، تم کو حکومت دی، تم کو اختیار دیا، جو بھی مفہوم آپ ملوک کا لے لیں، وہ سارے مفاہیم اس میں جمع ہو سکتے ہیں ان کے حالات کے اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بطور نعمت یاد دلایا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہم نے تم کو دی، انبیاء اور ملوک۔ اب یہ جو مملکت ہے، اب جو حکومت ہے، اب جو تمہیں جس زمین پر جو ہے داخل ہونا ہے، اس میں تمہیں خود محنت کرنی ہے، یہ زمین تم کو خود حاصل کرنی ہے۔ ان کی عادت تھی بیٹھے بٹھائے کھانے کی، ان کی عادت تھی دوسری قوموں کی خدمت کرنے کی،
انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، اور پھر ایسے لوگوں سے کون جنگ کرے گا؟ تو جب یہ کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اللہ نے تمہارے لیے اس کو لکھ دیا ہے، تمہاری قسمت میں ہے، تو ایمان کی کمزوری تھی. سوچیں آپ، اگر ایمان ان کے مضبوط ہوتے تو صرف اتنا کافی تھا کہ کتب اللہ علیکم، یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. جب لکھ دی ہے تو ہم چاہے جیسے داخل ہو جائیں ملے گی ہم کو، جب اللہ نے لکھ دی ہے. مگر ایمان کمزور تھا، تو کہنے لگے کہ اس میں تو بڑے بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ جب تک یہ لوگ نہ نکل جائیں خود ہم نہیں جائیں گے، یا آپ جا کے نکالیں، اور اگر جنگ ہی کرنی ہے تو بھیا ہم تو نہیں کرتے جنگ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھیے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، دو افراد جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جن پر اللہ نے نعمت نازل کی تھی. علامہ طباطبائی نے بہت ہی ایک دلچسپ نقطے کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے. یہ ان کی تحقیق ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا جو نقطہ ہو اور تحقیق ہو اسی کی نسبت سے بیان کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو دو افراد تھے، قال رجلان، دو لوگوں نے کہا، وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے. دوسری بات کیا تھی؟ ان کو اللہ نے ان پر نعمت نازل کی تھی، ان کو اللہ نے نعمتیں دی تھی. تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے کسی کے لیے انعم اللہ علیہ یا علیہما یا علیہم کہا ہے، یعنی ان پر نعمت نازل کی، یہ بات کہی ہے، یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے منتخب نمائندے ہوں. چنانچہ اب جب آپ روایات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں، ان کو یہ جناب یوشع ابن نون حضرت موسیٰ کے وصی تھے، اور قوم کی قیادت انہی کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کے بعد آئی تھی، اور یہ دونوں ابن عم بھی تھے، یعنی چچا زاد بھائی ہوتے تھے جناب موسیٰ کے یہ دونوں. تو ان دونوں نے آ کر یہ کہا کہ ادخلوا الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون. بھئی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ، تو تم کیوں نہیں داخل ہوتے؟ داخل ہو جاؤ. تو جو اللہ کی اطاعت کی دعوت دے وہ ہوتا ہے انعم اللہ علیہما. یہ وہ ہے کہ جس پر اللہ نے نعمت نازل کی ہے، اور اس سے اس آیت کو اگر آپ ملا لیں، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ اس شخص کے ساتھ ہوگا کہ جس پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے ساتھ ہو جائے گا. کون ساتھ ہو جائے گا؟ انعم اللہ علیہم کے ساتھ ہو جائے گا. تو نعمت جس پر نازل ہو وہ عام انسان نہیں ہے جس کے لیے اللہ کہے کہ ہم نے نعمت نازل کر دی. حد یہ ہے کہ اطاعت کرنے والا بھی وہ نہیں ہے جس پر نعمت نازل کی ہے، بلکہ وہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو جائے گا جن پر نعمت نازل کی گئی ہے. اور وہ چار کیٹیگریز ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اسی طرح یہاں پر انعم اللہ علیہم کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے نبی کا ساتھ دیا یہ کہہ کر کہ بھئی تمہیں حکم دے رہا ہے ایک نبی، اللہ کا پیغمبر، چلو تم داخل ہو جا کے. ہم کیسے داخل ہو جائیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب دروازے سے داخل ہو جاؤ؟ تو اب جیسے ہم نے کہا کہ قرآن بہت ڈیٹیل پیش نہیں کرتا، لیکن اتنے اشارے دے دیتا ہے کہ سمجھ میں آ جائے کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ. تم ڈر رہے ہو عام راستے سے داخل ہونے میں، تو ہم تم کو ایک اسٹریٹجی بتا رہے ہیں. تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، تم اس دروازے سے داخل ہوگے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب آ جاؤ گے. یعنی کوئی ایک اسٹریٹجی تھی، کوئی ایک ایسی جنگی حکمت عملی تھی کہ جو وہ ان کو دنیاوی اعتبار سے بتا رہے تھے کہ بھی دیکھو ایک تو تم کو، اور کیا ہے،
وعلی اللہ فتوکلوا، دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ خود اپنے لیے کوئی اسٹریٹجی تیار کریں اور اس پر عمل کریں، آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، خود پلان کریں، صحیح ڈیسیجنس لیں. ایسے نہیں کہ بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، نہیں، کچھ کریں. جب آپ کچھ کریں، کرتے ہوئے فعلی اللہ توکلوا وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو یہ مشورہ کس نے دیا؟ یہ ان دونوں حضرات نے دیا ان کو. اب جب یہ ہو گیا تب بھی انہوں نے نہیں مانا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی کی بات ریجیکٹ کی. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب لیڈر کی بات ریجیکٹ کر دی جاتی ہے تو اگر خود پبلک میں سے کوئی سہارا دے دے کہ کیوں نہیں، چلو مان لیتے ہیں، تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رائے عامہ بن جائے کہ چونکہ ہمارے درمیان میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو ہم ایسا کر لیں تو چلو مان لیتے ہیں. وہ بھی نہیں مانا انہوں نے، نہ نبی کی بات مانی، نہ قوم ہی کے جو دو معتبر افراد ان کو مشورہ دے رہے تھے ان کی بات مانی. اور نہ صرف یہ، اس کے بعد جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے اس پہ آپ توجہ کریں. فقالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک یہ لوگ اس میں ہیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں، یعنی کہ بس ہمیں بس بیٹھے بٹھائے مل جائے، ہم خود کچھ کوشش نہیں کریں گے. یہ پوری زمین، یہاں کی نعمتیں، یہاں کی حکومت، یہاں کا اختیار، اقتدار ہم کو سب مل جائے مگر ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اب رہا جنگ کا مسئلہ، اگر جا کے ان سے جنگ کرنا ہے تو آپ قرآن کی بلاغت دیکھیں اور اسلوب دیکھیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے ایسے ہی گزر جائیں. کہانی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے نہیں بیان ہو رہے ہیں ایسے کہ بھئی تم لطف اندوز ہو اور آگے بڑھو، ہاں یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا. یہ نہیں، یہ ہدایت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی ایک کہانی کو آپ دوبارہ پڑھیں تو آپ کو پھر مزہ نہیں آتا اس میں، لیکن قرآن کی اسی کہانی کو آپ 10 بار پڑھیں گے تو آپ کے لطف میں اضافہ ہوگا بجائے کمی کے، اور آپ کو نئی نئی باتیں ملیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس قصے میں ہدایت ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ ہم تو نہیں داخل ہوں گے. چلیں یہاں تک بات صحیح تھی کہ ہم نہیں جاتے اندر، جب تک وہ لوگ ہیں. چلو یہاں تک بھی مان لیا. ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، بیٹھے بٹھائے کھانے کی عادت تھی، محنت مشقت اس لیول کی کرنے کی عادت نہیں تھی، دوسری قوموں کی خدمت کی عادت تھی، حکومت کی عادت نہیں تھی. وہ یہ سب باتیں مان لیں. مگر اس کے بعد جو جملہ ہے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اس کو کیوں پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے، یہ بتانے کے لیے کہ اس قوم کی حالت کیا تھی جب اپنے نبی سے بات کرتے تھے تو ان کے بات کرنے کا انداز دیکھو. بھئی منع کر دیتے کہ ہم تو نہیں جا رہے، بات ختم ہو گئی تھی. یہ خود ایک نافرمانی ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی کی بات کو ریجیکٹ کر دیا، تمسخر کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے. فَاذْهَبْ أَنْتَ، تم جاؤ اور تمہارا رب چلا جائے. بھئی دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل ہے، خدا اس کی مثال، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آئے خدا نے بنی اسرائیل کی مثال ایک کافر قوم کی مثال کے طور پہ نہیں دی ہے. دوسری قومیں ہیں، ان قوموں کا ذکر اللہ نے بطور کافر قوم کے کیا ہے، اس کو بطور مومن قوم کے پیش کیا ہے. ایک مومن قوم ہے اس کا یہ حال ہے. وہ قوم ہے جس پر اللہ نے نعمت خصوصی نازل کی ہیں، اس کا یہ حال ہے. وہ قوم جس میں انبیاء بھیجے ہیں، صرف حضرت موسیٰ کے زمانے میں 70 نبی موجود تھے. خود حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں اور بھی جو دوسرے پیغمبر تھے علاقے میں یا کسی خاندان کے یا کسی جگہ کے لیے 70 تھے.
تو جس قوم میں اتنے انبیاء بھیجے ہوں، جس قوم میں اللہ نے نعمتیں مسلسل نازل کی ہوں، اس کا یہ حال کیا ہے کہ نبی کی نہ صرف نافرمانی، دیکھیں ایک ہے نافرمانی، ایک ہے اہانت نبی کی، توہین. اس کو بیان کرنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا قرآن کا، کہ ایک قرآن پڑھنے والی یہ قوم آج کی، قرآن پڑھو مگر تم ایسے نہ ہو جانا جیسے وہ قوم تھی کہ جو نبی کی نافرمانی بھی کرتی تھی اور نافرمانی بھی اہانت کے ساتھ کرتی تھی. بھئی قلم نہیں دینا تھا، نہیں دیتے کہ ہم تو نہیں دیتے قلم، یہیں پر رک جاتے تھے کہ بھئی ہمیں قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، چلو ٹھیک ہے، رک جاتے ہیں. اب کیا ضروری تھا یہ کہنا کہ ان الرجل لیہجر، کہ یہ آدمی ہذیان بک رہا ہے، یہ بات کہنا ضروری واجب تھی؟ اور آج اس پوری قوم کو مل کر واجب ہے کہ اس گستاخی کی حمایت کریں اور دفاع کریں اس کا کہ نہیں یہ تو یوں تھا، یعنی صحیح تھا یہ، یعنی ہو سکتا ہے یہ کوئی اگر پھر ایسا کوئی موقع ہو اور پھر پیغمبر یہاں آ جائے پھر قلم مانگے تو تم یہ بات کہہ سکتے ہو؟ تم میں سے کوئی مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے جو کسی ایک شخص نے اس وقت کہی اور آج اس کی حمایت کی جا رہی ہے؟ یہ جرأت کوئی کرے گا؟ تو قرآن جو اس طرح کے واقعات پیش کر رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اس سے سبق سیکھیں، انہیں کچھ معلوم ہو کہ بھئی تم ایسے نہ ہو جانا جیسے وہ تھے، نہیں ماننا ہے مت مانو، جاؤ، مگر توہین کر رہے ہو آ کر. اور دیکھیں آپ اس توہین میں اس کی بھی پرواہ نہیں کہ اس توہین سے براہ راست اللہ کی بھی توہین کر رہے ہیں. تم اور ربکا، یہ نہیں کہا کہ تم اور اللہ یا تم اور ہمارا رب یا تم اور سب کا رب، نہیں، تم اور تمہارا رب. اے موسیٰ جو تمہارا رب ہے تم دونوں جاؤ. اب دیکھ رہے ہیں اہانت کا انداز، تمسخر کا انداز، گستاخی کی انتہا، جسارت کی انتہا. یہ ہے قوم یہ جس کا ذکر قرآن کر رہا. اور اب اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر ان آیات کو پڑھ کے یہ امت اس سے کچھ عبرت حاصل نہیں کرے تو اس رٹنے سے کیا فائدہ؟ اس قرآن کو 100 بار پڑھنے سے کیا فائدہ؟ افلا یتدبرون القرآن، ہمیشہ اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں. ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے. پڑھو بھائی، اس آیت کو پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 بار پڑھو اور سوچو کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ قوم کیا کر رہی ہے، اس امت نے کیا کیا. دیکھیں اس گستاخی کا نتیجہ کیا ہوا، یعنی پیک ہے. اب اس سے زیادہ کوئی قوم اپنے رہبر کی، اپنے لیڈر کی گستاخی کیا کر سکتی ہے؟ اس کی شان میں اس کی اہانت کیا کر سکتی ہے؟ جب اہانت کی تو ہو سکتا ہے کوئی آ کر یہ کہے، توجہ کیجئے گا، اس پر بہت ہی اہم پہلو ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو تفاسیر میں یہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ مفسرین ہر رخ کو کسی آیت کی پیش کر دیں، لیکن سوچیں کہ یہ اہانت کی پیک تھی، یہ انسلٹ کی نبی کی پیک تھی کہ ایک تو نافرمانی، دوسرے انسلٹ کے بھی الفاظ اس طرح یوز ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں نہیں انسلٹ نہیں تھی، وہ تو کہہ رہے تھے، یعنی ربک کا مطلب کہ آپ کا رب، وہ تو کہہ رہے تھے اس طرح. اب یہاں پر آ کے کوئی ان کا دفاع شروع کر دے، ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے، نہیں نہیں وہ یوں، یہ نہیں مطلب تھا، اس کا مطلب، تو وہ شخص بھی انہی میں شامل ہے. اور اگر کوئی ڈیفینڈ کرے نا، توجہ کیجئے گا، یہ ہے وہ نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی ڈیفینڈ کرنا چاہے کہ نہیں وہ تو یہ مطلب نہیں تھا ان کا، وہ اپنے نبی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو مطلب یہ تھا کہ وہ ان کو یہ بتا دیں، سمجھا دیں، یعنی 10 چیزیں لا سکتے ہیں، 100 بھی چیزیں آپ لا سکتے ہیں دفاع میں جیسے لائی جاتی ہیں. خاتم النبیین کی توہین کرنے والوں کے دفاع میں لائی جاتی ہیں 100 باتیں، کیا 200 باتیں لائی جا سکتی ہیں. لیکن ہر چیز کا ایک جواب ہے. کیا؟ اس کی بات کی آیت. اگر واقعی ان کا مقصد توہین نہیں تھا، ان کا مقصد تمسخر نہیں تھا، ان کا مقصد انسلٹ نہیں تھا، ہیوملیشن نہیں تھا،
تو اب یہ نبی ہو کر، اولو العزم پیغمبر ہو کر، انبیاء کا اصول رہا ہے کہ وہ جلدی سے قوم کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ان کی نفرت کا اظہار ہو قوم کی طرف سے. صبر کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں. اسی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ نے کتنا صبر کیا، کن کن حالات سے بچا کے اس قوم کو لائے، اتنے بڑے دشمن کو ڈبو دیا اللہ سے دعا کر کے، سب کچھ کیا، اتنا ساتھ دیا اس قوم کا، اور یہ قوم آج یہ کر رہی ہے. تو اگر صرف نافرمانی کرتی تو نافرمانی تو اس سے بڑی بڑی کر چکی ہے، لیکن کبھی یہ بات نہیں کہی جناب موسیٰ نے جو اب کہہ رہے ہیں. ایسی کیا خاص بات ہے؟ صرف یہ داخل نہ ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، توہین کی وجہ سے. نبی توہین برداشت نہیں کرتا، خدا توہین برداشت نہیں کرتا. کیا ہوا؟ قال ربی انی لا املک الا نفسی. کتنی تکلیف پہنچی اس پیغمبر کو کہ جب قوم کی طرف سے اہانت کے الفاظ سنے اور یہ جملے سنے اور یہ انداز دیکھا اور یہ رویہ پایا، تو اللہ سے خطاب کر کے کہا، اللہ سے مناجات کی کہ پروردگار کیا کروں، میں مجبور ہوں. انی لا املک الا نفسی، میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے، الا نفسی، علاوہ میرے اپنے نفس کے. بس میں خود اپنا اختیار میں خود رکھ، تو مجھ سے جو کہہ دے گے میں کروں گا. تو کہہ دے کہ اندر داخل ہو جاؤ، چلے جاؤں گا، مت جاؤ مت، جو تو کہہ دے میں کروں گا. اس لیے کہ لیکن اس قوم کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں. مگر جب یہ بات کہہ رہے تھے تو کمال بلاغت قرآنی دیکھیں، اور ان لوگوں کی عقلوں پر ماتم کریں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے مسائل کو صاف صاف بیان نہیں کیا ہے. یہاں کیا وجہ ہے کہ قرآن اس واقعے کو اس انداز سے پیش کر رہا ہے کہ موسیٰ اپنا ذکر کر کے ساتھ میں اپنے بھائی کو بھی جوڑ رہے ہیں. یا اللہ، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں، کسی پر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا اللہ تم بس مجھ سے کہہ دے، جو مجھ سے کہے گا وہی میرے بھائی سے. اب یہاں پر ایک نکتہ ہے جو میں بہت تمام تفاسیر میں تلاش کرتا رہا اور کہیں اس کا کوئی جواب نہیں ملا، اور ابھی جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو ایک پہلو آیا ہے جواب کا. ہو سکتا ہے یہ ہو اور ہو سکتا ہے بعد میں انشاءاللہ، کیونکہ ایک سوال ہے اور آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی تو ایک آیت پہلے، دو آیت پہلے قبل یہ کہا گیا ہے کہ دو افراد ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھی داخل ہو جاؤ. تو یہ تو اچھے لوگ تھے نا، نہ انہوں نے نافرمانی کی نہ انہوں نے گستاخی کی. مگر جب خدا سے خطاب کر رہے ہیں جناب موسیٰ تو صرف اپنا اور ہارون کا ذکر کر رہے ہیں. ان دونوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ جائیے مطالعہ کیجئے تفاسیر کا، آپ یقین جانے آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ہے سوال سخت. یہ خدا ہی جانے کیا اس کا ریزن ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر یہ ہے، تفسیر میں جب تک کہ ہمیں صحیح مصدر نہ مل جائے اور منبع نہ مل جائے اس وقت تک پورے اس سے ہم نہیں کہہ سکتے یہی مطلب ہے قرآن کا، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ کہہ سکتے کیا؟ اگر موسیٰ نے اپنا ذکر نہیں کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا ذکر کر دیتے کہ یا اللہ یہ 4-5 لوگ ہیں، ان کے علاوہ کچھ لوگوں کے علاوہ مجھے کسی پر اختیار نہیں ہے. مگر چونکہ نفس کا ذکر کر دیا نا، اپنا ذکر کیا، تو اب اپنے ساتھ صرف اس کا ذکر کر سکتے تھے جو اسی لیول کا ہو جس لیول کے وہ خود ہیں، اور اس لیول کا کوئی نہیں تھا، وہ دو بھی نہیں تھے جس لیول کے ہارون تھے جناب موسیٰ کے ساتھ. تو چونکہ دونوں کا ذکر اس اختیار کہ میرا فل، جیسے مجھے اپنے اوپر اختیار ہے اسی طرح مجھے ہارون پر اختیار. نفس جیسا میں ہوں ایسے وہ میرا نفس کی طرح ہے، جیسا میرا نفس ہے میں سے وہی میرا نفس ہے.
تو چونکہ اس لیول کی اطاعت جو خود ان کی تھی اللہ کے لیے، اس کا ذکر کرنا تھا، تو تیسرے چوتھے کو شامل نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 2 افراد بھی ایسے تھے اور وہ ان کے ابن عم بھی تھے. وہ اخی ففرق بیننا. اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اخی سے مراد یوشع ابن نون ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ اللہ میں اخی ایک ہے، سنگلر ہے، 2 نہیں آ سکتے ایک میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہارون ہی کو مستثنیٰ کیا تھا جناب موسیٰ نے. اب دیکھیں گستاخی انہوں نے کی. دفاع کرنے اگر کوئی آ جائے تو اس کا جواب کیا ہے کہ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعی ان کا مقصد یہ نہیں تھا تو حضرت موسیٰ کو یہ ری ایکشن ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنا بڑا، کہ اب وہ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے اور اپنے نفس کے علاوہ کسی پہ اختیار نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسق. تو یا اللہ ہم دونوں میں اور میرا بھائی ہارون، ہم میں اور اس قوم میں جدائی ڈال دے. وہ الگ رہیں، ہم الگ رہیں، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ رہیں. اب یہ تفریق، یہ جدائی دنیاوی جدائی بھی ہو سکتی ہے کہ بھی دنیا میں ان کے اوپر جو عذاب آئے گا یا اللہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اس قوم نے کیا ہے یہ بھگتے، ہم کو الگ رکھنا. آخرت کا بھی عذاب ہو سکتا ہے کہ آخرت میں لوگ کہاں جانے والے ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ان کا. کتنی بد نصیب ہے وہ قوم جس کے لیے ایک نبی کہہ دے کہ ہم سے اس کا کوئی مطلب نہیں. کتنی بد نصیب ہے وہ قوم کہ جس کے لیے اس کا نبی یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھ میں اور ان میں افتراق ڈال دے، یہ الگ ہوں میں الگ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی آخری لمحوں تک کوشش جاری رکھتا ہے قوم کی ہدایت کی، ان کی طرف سے ہر ظلم کو برداشت کرتا ہے، مگر ایسی بات نہیں کرتا جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کو اس وقت اس قوم سے نفرت ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا اور یا ساتھ رکھنا نہیں چاہتا. دونوں صورتیں ہو سکتی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کی جو توہین کی گئی اس کا یہ مطلب تھا، یہ مطلب تھا، جو بھی مطلب تھا، اگر مطلب یہ تھا وہ تھا، تو پیغمبر اسلام کی طرف سے یہ ریئیکشن کیوں ظاہر ہوا جو تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ قوموا عنی، اٹھ جاؤ میرے پاس سے. اگر نیک نیتی تھی تو آپ کی تو آج 1400 سال کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ نیک نیتی سے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہذیان ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. پیغمبر کو نہیں سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ تو ہماری ہی گویا تائید کر رہے ہیں اور ہمارے ہی فائدے میں کہہ رہے ہیں کہ ہذیان ہو گیا ہے، اور وہ آ کے ان کو جوش آیا نعوذ باللہ، نبی کو غصے میں آ گئے آپ کے اور ہماری طرح نعوذ باللہ، اور انہوں نے اٹھا کے کہا قوموا عنی، اٹھ جاؤ ہمارے پاس سے، لا ينبغي عنی عندي التنازع، ہمارے پاس اس طرح کی جھگڑی کی باتیں نہیں کی جاتی، نکل جاؤ ہمارے پاس. وہ نبی جس نے کبھی کافر کو نہیں نکالا اپنی بارگاہ سے زندگی میں، وہ آج اپنے پاس بیٹھنے والوں کو آخری وقت میں، آخری لمحات میں اپنے پاس سے نکال رہا ہے. تو یہ ریئیکشن کیوں ظاہر کیا؟ یہ موسیٰ کے اگر واقعے کو اگر آپ پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو آیات ہیں یہ صرف پرانی باتیں نہیں ہیں، آج کے دور پر اپلائی کرنے کے لیے. اطاعت ہونی چاہیے نبی کی، ابسولوٹ اطاعت، انکنڈیشنل اوبیڈینس، اور مکمل احترام، پوری تعظیم پیغمبر کی. کوئی لفظ ایسا کہا ہی نہ جائے کہ جو توہین آمیز ہو. یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، بلکہ ایسا لفظ بھی استعمال کرنے کو قرآن نے منع کیا ہے کہ جس کے 2 معنی ہوں، ایک اچھے اور ایک برے بھی نکالے جا سکیں. وہ لفظ بھی قرآن نے منع کیا کہ نبی کو راعنا مت کہو. راعنا کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک اچھا نہیں ہے. اب اس کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ فَإِنَّهَا
اچھا ایک بات رہ گئی اس آیت میں کہ آخر میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو نبی ہیں. نبی کو اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آخر میں کہتے ہیں یا اللہ ہم دونوں بھائی الگ اور یہ قوم الگ، تو پھر ان کی ہدایت کون کرے گا؟ تو اس لیے ایک لفظ استعمال کر دیا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ ہم میں اور اس فاسق قوم میں جدائی ڈال دے. فاسق قوم میں ایک ہے کافر جو کفر کرے اور ایک ہے فاسق جو کھلم کھلا گناہ کرے، انہیں فاسق قرار دیا. اب یہاں ایک بات اور کہ بھئی اس قوم کو اللہ نے اتنی بڑی سزا دی، پیغمبر اسلام کی توہین کی اتنی بڑی سزا دی، تو کتنے لوگوں کو دی؟ تو کہہ دیا کہ میں اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں بچا، اور جو کچھ افراد رہے ہوں گے، کچھ جن میں سے 2 چلے ان کو آپ مان لیجئے، کچھ اور 2-4 مان لیجئے، ان کے علاوہ کوئی نہیں. پوری کی پوری قوم گستاخ ہو گئی، پوری کی پوری قوم نافرمان ہو گئی. اب یہاں کوئی یہ کہہ دے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر کے ہوتے ہوئے، رسول سرکار کے ہوتے ہوئے پوری قوم بھول جائے کوئی پیغام نبی کا؟ پوری قوم 10 آدمی بھول گئے، 20 بھول گئے، 100 بھول گئے، 200 بھول گئے، پوری قوم مکر جائے گی، پوری قوم انکار کر دے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں، ہو گیا ہے. قرآن یہی پیش کر رہا ہے. موسیٰ کے بعد نہیں، موسیٰ کے سامنے، یہاں سامنے پوری قوم پلٹ گئی. تو یہاں پر امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کا حوالہ دے کر، اور یا گویا ان آیات کا حوالہ دے کر، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد پوری قوم کیسے پلٹ گئی. جیسے حضرت موسیٰ اور صرف ان کے بھائی ہارون اور چند افراد رہ گئے تھے ان کے ساتھ، باقی پوری کی پوری قوم گستاخ اور سرکش اور باغی ہو گئی تھی ان کے سامنے. تو کوئی حیرت نہ کرے کہ اگر نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی پوری قوم، پوری کی پوری قوم باغی ہو جائے اور پیغمبر کی تعلیمات کو پس پش ڈال دے، علاوہ چند لوگوں کے. ان میں کون؟ امام نے فرمایا کہ خود حضرت علی، امام حسن، امام حسین، سلمان فارسی، جناب مقداد اور جناب ابو ذر، ان کا نام لیا ہے. اس پر بڑی بات ہوتی ہے، ارے دیکھو صرف 4 رہ گئے مسلمان، سب مرتد ہو گئے. کوئی بات اہل بیت کی قرآن کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہاں تو اس کا مطلب آج تک سب کافر ہیں نعوذ باللہ، مرتد ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو کمال ہے قرآن کا. سنو، اگر اس وقت کوئی نہیں رہا مسلمان تو آج بھی کوئی نہیں ہے مسلمان پھر تو؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ قال انہا بھی آخری آیت ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا موضوع دوسرا شروع ہوگا، اس لیے ہم آج 2-3 منٹ زیادہ ہو جائیں گے. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ. اب ان کی سزا یہ ہے کہ وہ زمین جو ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، ان کے لیے واجب کر دی گئی تھی، انہا محرمۃ علیہم، اب ان پر حرام ہو گئی. کتبہ جو ہے قرآن میں واجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، واجب کر دیے گئے، یعنی بس تمہارے ہیں، تم کو کرنا ہے. یہ جو زمین ان کے لیے واجب تھی، اب وہی زمین ان کے لیے حرام کر دی ہم نے. مگر وہاں پر جو زمین تھی مطلقاً ان کے لیے واجب تھی کہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، انکنڈیشنل. حرام جو کیا گیا وہ کنڈیشنل. کنڈیشن کیا تھی؟ 40 سنہ، 40 سال کے لیے حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. یتیہون فی الارض، اس 40 سال تک یہ لوگ اس زمین میں گھومتے پھرتے رہیں گے، ادھر ادھر. صبح ہوتی تھی پورے دن چلتے رہتے تھے، جبکہ زمین بہت زیادہ نہیں تھی. کچھ لوگوں نے لکھا ہے 16 فرسخ، کسی نے لکھا ہے کہ
30 فرسخ، کسی نے 6 فرسخ بھی لکھا ہے. بہت بڑی زمین نہیں تھی مگر اسی زمین میں گھوم رہے ہیں. اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 6 لاکھ لوگ. کوئی مشکل تھا؟ مگر ان کے لیے چونکہ عذاب تھا، چلتے تھے راستہ نہیں ملتا تھا. تو جو نبی اور وصی کی مخالفت کرے، جب اس کو یہاں راستہ نہیں ملتا، یہ عام راستہ، تو اس کو صراط مستقیم کیسے مل سکتا ہے؟ اسی لیے خدا نے کہا روز پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم دکھا دے. اللہ کا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. تو جب تک ان کو نہیں پہچانو گے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی، ان کا احترام نہیں کرو گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے، ان کی بات نہیں سنو گے، اس وقت تک تم کو صراط مستقیم کیسے مل سکتا ہے؟ گھومتے پھرتے رہو گے، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، راستہ صراط مستقیم ملے گا نہیں جب تک نبی اور اس کے برحق وصی کی اطاعت نہ کرو. تو کہا کہ 40 سال تک اسے میں گھومتے رہے. تو 40 سال کی قید کیوں تھی؟ دیکھیں کیا بیلنس ہے. قرآن جب کسی بات کو پیش کرتا ہے تو کوئی کسی کے لیے اعتراض کا راستہ نہیں چھوڑتا. 40 سال اس لیے کہ یہ بھی روایت ہے امام ہی سے، 5ویں اور 6ٹھے دونوں اماموں سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ داخل ہوئے بعد میں یہ لوگ، ایسا نہیں کہ بالکل داخل نہیں ہوئے، حالانکہ انہوں نے کہا کیا تھا؟ لن ندخلا. گستاخیوں کے ہم نے پوری تفصیل بیان نہیں کی، بہت سی باتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں وقت کی تنگی کی وجہ سے، ورنہ ایک ایک لفظ پر جو ہے گفتگو. لن خود ہمیشہ کی نفی کے، ہم کبھی نیور کبھی داخل نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ابدن بھی کہہ دیا، ابدن بھی نہیں، یعنی ہمیشہ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، اور لن بھی ہرگز نہیں، ڈبل تاکید یہ کہا تھا انہوں نے. تو جنہوں نے یہ بات کہی تھی وہ تو داخل نہیں ہو سکے. مگر اللہ رحیم و کریم ہے اور کسی کا ظلم، کسی کی ظلم کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا. پھر اللہ نے یہ بھی چاہا کہ 40 سال اس لیے کہ یہ قوم ذرا اس مشکلات میں جو آئے، ان حالات میں پستی رہے، اور جو پرانے لوگ ہیں، پرانے گنہگار، پرانے دماغ کے لوگ کہ ہم کو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہ سب نکل جائیں. مرتے رہے ختم ہوتے رہے، وہیں دفن ہوتے رہے، مرتے رہے ختم ہوتے رہے. ایک اور نسل آئی، وہ بھی ختم ہو گئی، ایک اور نسل آئی. تو امام نے فرمایا کہ نہ تو وہ داخل ہوئے نہ ان کے بچے داخل ہوئے، بلکہ ان کے پوتے اور ان کے پرپوتے داخل ہوئے. یعنی جب 40 سال پورے ہو گئے اب حضرت موسیٰ بھی نہیں رہے. بعض روایت کے مطابق حضرت موسیٰ تھے، وہ داخل ہوئے، مگر اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ نہیں رہے، حضرت ہارون ان سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. یہ دونوں نہیں رہے تو کون داخل ہوا پوری قوم کو لے کر، نئی نسل کو لے کر، جوانوں کو لے کر کون داخل ہوا؟ جناب یوشع ابن نون داخل ہوئے. اور اسی موقع پر جناب یوشع کا وہ معجزہ بھی ظاہر ہوا، چونکہ وصی تھے جناب موسیٰ کے، کہ جب ایک موقع کے اوپر سورج ڈوبنے لگا تو انہوں نے سورج کو پلٹایا، اور سورج جناب یوشع ابن نون کے لیے پلٹا اللہ کے حکم سے. آخر میں جملہ تھا فَلَا تَأْسِ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لہٰذا اے نبی تم اس فاسق قوم کے اوپر جب ہم عذاب نازل کریں افسوس نہ کرنا. جو اس بات کی خود دلیل ہے کہ نبی نے یہ بات تو کہہ دی کہ مجھ میں ان میں جدائی ڈال دے، مگر چونکہ نبی ہے نا، وہ پھر بھی جب میں ان کو سزا دوں گا تو افسوس کرے گا، تو تم نہ کرنا. اور بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے، یا بس بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں خطاب خاتم النبیین سے ہے کہ بھئی یہ جو فاسق، یہ تو قوم ہی فاسق ہے. اگر اس طرح کی قوم تمہارے سامنے آئے، کوئی قوم آ کر اسی طرح کی حرکتیں کرے تو تم ان کے اوپر افسوس نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا کرتے رہے ہیں اور سزائیں پاتے رہے ہیں اور ایسا کرتے رہے ہیں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو قرآن مجید کے ان عظیم الشان تعلیمات سے استفادے کی توفیق کرامت فرمائے، ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے، ہمیں اللہ، رسول اور رسول کے اوصیاء کی حقیقی معنی میں اطاعت کی توفیق کرامت فرمائے.
اور ہمیں ان حرکتوں سے اور ان اعمال سے اور ان افعال سے کہ جن کا ذکر قرآن نے ان اقوام کے تعلق سے کیا ہے محفوظ و مامون رکھے، اور ہمارے دور کے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں داخل و شامل فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پسند نہیں ہے اللہ کی گستاخی کرے کوئی، بہت برا لگتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیف کی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب ان کے اس خندق میں وہ آدمی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کو برا کہا، تو رسول نے کہا تھا اس کتے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ صحیح، رسول نے پسند نہیں کیا کہ ان کے رسول اللہ کو کوئی آ کے ایسا کہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جیسے اللہ نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتا، ایسے ہی نبی اللہ کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ جیسے اللہ اور رسول، جیسے نبی کا وصی اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اللہ اور رسول نبی کے وصی کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ آپ نے بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے علاوہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ کے علاوہ 70 نبی تھے، تو یہ فگر کہاں سے